والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان له لمن لا محبة له صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سلمت غم عشق بل حوث را ندہن سرمد غم عشق بل حوث را ندہند سوز دل پروانہ مگس را ندہند عمر باید کہ یار آید بکنار عمر باید کہ یار آید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا ندہن یعنی عشق کرم دا ازلی قطرہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے تیم دے وسنائی ایک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ
विच राही एक ना लबियां हथ ना आवे ते एक ना दे विच राही ते इश्क है दुखड़े दिल दी शादी इश्क है राहबर मुर्शिद हादी इश्क असाड़ा पीर जय कुल राज सुझाया बल्कि जिना तना विच इश्क नहीं रचिया कुत्ते उन्हां तो चंगे जिना तना विच इश्क नहीं रचिया ते कुत्ते उन्हां तो चंगे मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भुखे नंगे बल्कि जिन्ना इश्क खरीद न कीता ऐमे आप गुत्ते इश्के बाज मुहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते साहिब सद्र गिरामी कद्र इज्जत पाक पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद फैसल शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहु वालिया मेरे मखदूम मोहतशम खतीब मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुत्तसिर मोइनी साहिब दामतिल्लुकल आली बज़्म दावत इश्क़ रसूल मस्जिद शरीफ के सदर गिरामी मरतबत और खुश नसीब खुशबख्त बुलंद नसीब बुलंद बख्त तमाम बरादरान इस्लाम उन्वान गुफ्तगू जो मेरे अजीज़ों ने मेरे ज़िम्मे लगाया है वो इन्हीं की बज़्म का नाम है बज़्म दावत इश्क़ रसूल। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इश्क़ और इश्क़ रसूल का उन्वान चुना है, वरना जिन हालात में हम सांस ले रहे हैं इससे बहुत पहले इश्क़ व मोहब्बत का लोग जनाजा पढ़ चुके हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब ने कहा था कि गम से मरता हूँ कि इतना नहीं कोई कि करे ताज़ियत मेहरो वफ़ा मेरे बाद आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बाद। लोग कुल वुल पढ़ चुके इश्क मोहब्बत का, अब लड़ाई का दौर है, फितने का दौर है, फसाद का दौर है, फतवों का दौर है, यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है। इस दौर ने न अदब बचा, न एहतराम बचा, न बड़ों का मकाम बचा। अब हर तरफ एक फसाद की कैफियत इसमें माशाअल्लाह। अल्लामा सियालवी साहब मेरे बरादर मोहतरम तशरीफ़ लाए, अहलन व सहलन मरहबा। तो मैं इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बज़्म दावत इश्क़ रसूल का कि इस कहत के दौर में, कहत के दौर में भी कहीं तो है कि मोहब्बत का नाम आ रहा है। कमर जलालवी ने कहा था मोइनी साहब के कोई ऐसा अहले दिल हो
کہ فسانۂ محبت میں اسے سنا کے روں، وہ مجھے سنا کے رو۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت میں اسے سنا کے روں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اس لیے مجھے اگر کہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے تو میں بڑے سکون، سکھ، چین، قرار، بلکہ پیار، بلکہ تکرار، بلکہ اصرار سے اس موضوع میں بولوں۔ اس لیے مجھے کسی نے کہا کہ تیری روح جو ہے کوئی 12ویں 11ویں صدی کی ہے، تو اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ میرے دوستوں نے، میرے پیاروں نے ایک تو بزم کا نام یہ عشق والا رکھا ہے۔ یہ جو حضرت عین شین کاف ہے، اب ڈر ڈر کے اس کا نام بھی کاٹ کاٹ کے لینا پڑتا ہے، جیسے جرنیلوں کے سامنے عمران خان کا نام ڈر سے لینا پڑتا ہے۔ یہ جو حضرت عین شین کاف ہے، اس سے ہوتی ہر خطا معاف۔ اور حضرت سرمد شہید نے جو کہا، وہ پرانا کوئی بابا تھا، وہ کہتا تھا سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن۔ یہ پرانے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، حضرت سرمد شہید۔ سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن۔ سرمد یہ جو عشق کا غم ہے یہ ملتا کم کم ہے، اس کا کوئی الگ ہی حرم ہے اور اس حرم میں زمزم ہے۔ یہ جو عشق کا غم ہے اسی میں ہوتی آنکھ نم ہے، مگر یہ ملتا بہت کم، بہت کم کم ملتا ہے۔ اس لیے یہ سودا جو ہے حضرت عشق والا، سرمد نے کہا کہ جیسے مثال بھی دی، سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن۔ سرمد کمینے اور نیچ سینوں میں عشق کبھی نہیں آتا، نیچ اور پلید اور کمینے سینے میں سب کچھ آتا ہے، علم آتا ہے، جامی آتی ہے، ڈاکٹری آتی ہے، انجینئرنگ آتی ہے، فزکس آتی ہے، عشق کمینے سینے میں کبھی نہیں۔ عشق نیچ، گندے پیچ، فطری ذلیل، اسے سب کچھ مل سکتا ہے۔ عشق ڈھونڈتا ہے ایسی جگہ، یہ کہتا ہے چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ، اس کے لیے صاف ستھرا نگینہ ایسا سینہ جو ہو مدینہ۔ سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن۔ یہ نیچوں، کمینوں، غلاظت، گندگی پہ منہ مارنے والوں کے نصیب میں نہیں آتا ہے۔ سرمد دلیل دے، یہ بلا دلیل آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عشق ستھرے سینے میں آتا ہے، غلیظ کمینوں نیچوں میں کیوں نہیں آتا؟
اس نے کہا کہ سوزے دل پروانہ مگسرا ندہند. اب دکھ یہ ہے کہ یہ فارسی ہے اور ہم فارسی پڑھتے نہیں. اب تو مدرسوں سے بھی لگ گئی ہے. ایک دور تھا مدرسوں میں آتی تھی پڑھائی جاتی تھی، اب وہاں سے بھی پردیسن ہو گئی ہے فارسی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے. چل بسے گیسوئے لیلا میں. یہ سپیکر والے بھائی ایک ذرا کام رکھ بھائی، تیری بڑی مہربانی. اصل میں یہ بھی ایک بیماری ہے، جیڑا نعت خان آئے گا خطیب آئے گا وہ ساؤنڈ والے نوں آکھے گا اور کھول اور کھول. پتہ نہیں رات یا پچھلی رات میں تھا قصور کے علاقے میں، وہاں ایک مصر سے قاری آیا. اس نے بیٹھتے ہی پہلے ایک سر ایسی منہ بند کر کے لگایا اور سیدھا ساؤنڈ والے پہ نگاہ کو ٹکایا. اور اسے عربی نہیں آتی تھی ساؤنڈ والے کو، مصر والے کو اردو نہیں آتی تھی، دونوں گنگے جڑے ہوئے. یار من ترکی نمیدہ او آکھے اتے رکھ تے او تھلے کرے تے مصیبت بڑی رہی. پورے 5 منٹ بس اسے مصیبت پھنسے رہے. میں کہ دل تے کردہ اس مصری کاری دی گردن تو پڑا کہ ظالم تے پترا تو اسی ایکو پہ ہم. پھر اس نے انگلش میں کہا ایکو اچھی در. لیکن میں نے کہا نا میرے کام الٹے ہیں. ریت فرید دی پٹھڑی ساری، ریت فرید دی پٹھڑی ساری، رہندا سوم سلات تو آری، تے رندی مشرب ہے مشہور. اس لیے میرے لیے اس کو اونچا نہ کریں، صاف رکھیں، بس سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. تو میں کہہ کیا رہا تھا؟ سرمد غم عشق بلحوث را ندہند، سوزے دل پروانہ مگسرا. دلیل دی سرمد نے کہ یہ جو اللہ اور اس کے نبی کا عشق ہے یہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، یہ نیچ کمینے سینے میں کبھی نہیں آتا. میں نے پہلے کہا ہے پروانہ. کہتے ہیں جیسے پروانے کے دل کا سوز گندگی کھانے والی مکھی میں نہیں آتا. نہیں سمجھ آئی؟ غلاظت پہ بیٹھنے والی مکھی کہاں، حضرت پروانہ کہاں. جیسے پروانے کا سوز، ساد، درد، جلن، چبھن، نہیں سمجھے سجان، غلاظت خور مکھی میں نہیں آتی، ایسے عشق بھی کمینے سینوں میں نہیں آتا. اور آگے کہا سرمد غم عشق بلحوث را ندہند، سوزے دل پروانہ مگسرا ندہند. عمر بایت کہ یار آیت بکنار. فرمایا یہ ایک رات کا کھیل نہیں، ایک سال کا کھیل نہیں، یہ 40 سال کا کھیل نہیں. عمران لنگ دیاں پپا بھار، پھر کدے مل دے یار.
مبا بھار عمر گزر دیے عمر باید اتھے عمران لگ دیاں نے اتھے زندگیاں لگ دیاں نے پھر کتھے یار پردہ اٹھان دائے ایک جھلک وکھان دائے ایویں خواب وچ کدے آندائے عمر باید کے یار آید بکنار این دولت سرمد ہما کسران دیہند اے دولت جاویدانی اے عشق رسول دولت جاویدانی اے صدیق بلال علی دی نشانی اے خاص رب دی مہربانی یہ جڑی آیت میں پڑھی سی نا ذالک فضل اللہ یہاں فضل خدا سے مراد محبت ہے اللہ جب تک فضل فرماتا نہیں عشق الہی عشق رسول کسی کے حصے میں یہ خاص فضل خدا ہے یہ خاص فضل الہی ہے یہ خاص رحمت رب ہے اس لیے عمر باید اس 6 سال دی تہجد نال عشق نہیں لبدا تہجد نال عشق اے نہیں لبدا متھے کھساون نال ہائے ہائے عشق ڈھونڈ کے آتا ہے دوسرے حضرت تسی اگے آ جاؤ ذرا کم اوکھا پیا جننے بھی پیچھے بیٹھے ہو نا تسی مہربانی کرو پشت بانی نہ کرو مہربانی کرو سبحان اللہ اللہ یہ اصل میں پہلے میں نے عشق سمجھانا ہے پھر عشق رسول کی طرف بھی جانا ہے پہلے پہلا کام سمجھ آنا چاہیے کیا سمجھیں آپ حضرت سرمد نے ایک اور مقام پہ کہا وہ کہتے ہیں در مسلخ عشق استاد نے نا حضرت قبلہ معینی صاحب بھی تے سیالوی صاحب بھی بلکہ استاد الاساتذہ نے اے پرانے نے اولڈ نے اس واسطے اے فارسی نال سلام دعا کر دے رہے نے ہن ذرا غور فرمانے فرماتے در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند یہ دوسرا مسئلہ ہے انہاں آکھیا کہ مسلخ مین سین لام خے کہ مسلخ کی نہ پڑھی رکھنا در مسلخ عشق کے ذبح خانے میں کہ دے وچ انگریزی شریف میں کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس تے بچڑ خانہ کہتے ہیں کسی دوسری زبان میں ذبح خانہ غالباً تے شاہپور میں کیا کہتے ہیں مبارک ہاں میری اور آپ کی بولی رل گئی ہے اتفاق ہو مسلخ عشق عشق کے ذبح خانے میں غور کرنا ہے یہ جو ذبح خانے ہوتے ہیں عموماً بچڑ خانے ان میں بیمار بھی چلتے ہیں داغی بھی ذبح ہوتے ہیں بلکہ اکثر یہی ہوتے ہیں اکثر داغدار بیمار لولے لنگڑے اندھے کانے یہی ذبح ہوتے ہیں ڈاکٹر ویسے ہی ٹھک مہر لگا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن عشق کے ذبح خانے میں جز نکورا نہ کشند عشق کے ذبح خانے میں وہ جو ازلی ڈاکٹر ہے وہ تک کے کہتے آنکھ بھی سونی
جے ہر اتھے ذبح ہو جاندہ تے اتھے یزید بھی ذبح ہوندہ. انہیں آکھیا حسین آ سکتا ہے, یزید پلید ہے نہیں آ سکتا. اجے تو انہیں سمجھ نہیں آئی. عشق کے ذبح خانے میں خلیل آگ میں ڈالا جا سکتا ہے, نمرود کا گزر نہیں, کیونکہ وہ مردود ہے جو نمرود ہے. یہ جو خلیل ہے یہ عظمت اور صاحب جلیل, یہ آ سکتا ہے. یہاں فرعون گزارا نہیں آ سکتا, کلیم آ سکتا ہے. کیوں کہا در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند. عشق کے ذبح خانے میں چھریاں اون پہ چلتی ہیں, خنجر اون پہ چلتا ہے جو نیکو ہو, یعنی جو نیک ہو, لاکھوں میں ایک ہو. در مسلخ عشق یہاں ابو جہل ذبح نہیں ہوتے, یہاں دلال ذبح نہیں ہوتے, یہاں آل ذبح ہوتی ہے, یہاں بلال ذبح ہوتے ہیں. در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند. اتھے چھریاں چل دیاں نے پر تک کے آنکھ پوری رکھ کے, ایویں نہیں لولا لنگڑا آوے اور ذبح ہو جاوے. فرمانا اتھے او آوے لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, خط حالائے محض الفبر اجل. ترے چندن چندر پرو کنڈل, رحمت کی برن برسا جانا. لم یات نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج ترے سر سوہے, تجھ کو شہد و سرا جانا. یہاں وہ ذبح ہو سکتا ہے کیونکہ اتھے چاہیدہ سونا من مونا, چیدے ورگا کوئی نہیں ہونا. اتھے چاہیدہ انمول, اتھے کانے بڑی دور پہنچ گیا. اتھے کانا, اتھے مرزا کانا, اسانو نہیں یار بنانا. اسان مدنی چھڑ کے کسے پیچھے نہیں جانا. بھاویں سونے ملن ہزاروں, اسان نہیں یار بٹانا. بھاویں سونے ملن ہزاروں, اسان نہیں یار بٹانا. تے کی شے قادیانی کانا. یہ ختم نبوت والا مسئلہ بھی تانوں سمجھانا نہیں سمجھ آئی. در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند. اگے کھولیا کہ لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند. اساں اونوں ذبح کرانگے وچوں بھی سونا باروں بھی. لاغر صفتاں اتوں سونا ہوئے, لاغر صفت نہ ہوئے. لاغر صفتاں زشت خو اندروں بھی سونا ہوئے, باروں بھی ہوئے سونا. آگے کہتے سرمد تو عاشق سادے کی زے کشتن مگریز. ہر آنکھ مردار بود اورا نہ کشند. آئے دل تے کردہ بس فارسی آلے پاسے جڑے رہی. سبحان اللہ. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال
بندر لاہوری فرماتے ہیں شب پیش خدا گریستم زار زار. شب پیش خدا گریستم زار زار. کہتے ہیں ایک رات ہوئی رحمت کی برسات ہوئی, میں اٹھ کے بہت رویا, زار قطار رویا, زارو زار رویا, گریستم زار زار. میں رو رو کے رب کے آگے جھولی پھیلاتا رہا, ایک ہی سوال دہراتا رہا, مسلمانا چراغ خوارند و زارند. میں پوچھتا رہا رب سے مولا مسلمان خوار کیوں ہیں, ذلیل کیوں ہیں, یہ ذلت مسلمانوں پہ مسلط کیوں ہے. کسی نے کچھ سمجھا, کسی نے کچھ سمجھا. اقبال کہتا ہے جواب مجھے ملا. میں سمجھا تھا ان کے پاس پیسہ نہیں, میں سمجھا تھا ان کے پاس دولت نہیں یا اسلحہ نہیں. جواب آیا یہ بات نہیں, دولت بہت ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, افرادی قوت بھی ہے. مولا پھر ذلیل کیوں ہے, خوار مسلمانا چراغ خوارند و زارند. ندا آمد, ندا آمد, اوپر سے آئی صدا, اوپر سے آئی صدا. نمیدانی گئی قوم, او اقبال تینوں پتہ نہیں کہ اے جڑی مسلمان قوم ہے, اے دی ذلت خواری, اے دی ذلت خواری بربادی تباہی دا کوئی سبب ہے. شاہپور والو نوٹ کرو, اقبال کرنے والو نوٹ کرو, کالج کے سٹوڈنٹس نوٹ کرو, پروفیسرز نوٹ کرو, اقبال ڈے منانے والو نوٹ کرو, بزم دعوت عشق رسول والو نوٹ کرو. اقبال کہتا ہے کوئی اور وجہ نہیں, وجہ صرف ایک ہے. ندا آمد نمیدانی کہ این قوم دل دارند, اس قوم کے پاس دل تو ہے محبوب ندارند. اقبال نے راز کھولا, لاہوریا بولا, واہ کیا بولا. وہ کہتا ہے اس قوم کی تباہی, سعودیوں کی تباہی, فلسطینیوں کی تباہی, پاکستان کی بربادی, 57 اسلامی ملک برباد, پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں, دولت کی کمی کی وجہ سے نہیں, افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے نہیں, اسلحے کی کمی کی وجہ سے نہیں. اس نے کہا ایک ہی وجہ ہے, یہ بول رہا ہے وہ جس کو مشرق مغرب سلوٹ کرتا ہے. اقبال نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ دل دارند محبوب ندارند, اس مسلمان قوم کے پاس دل ہے مگر وہ دلدار نہیں. دلدار نہیں, جیسے اس کو دل دینے کا حق تھا انہوں نے دیا ہی نہیں. مسلمان بنے قانونی مسلمان, حقیقی اسلام نہیں آیا. آج بھی سود کا دور دورہ ہے, آج بھی غلامی کی ذلت کا طوق ہمارے
گلے میں ہے. یہ مہنگائی اندر سے نہیں باہر سے مسلط ہے. جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں, غلامی کس کی کرنی تھی, ہو کس کے گئے. اقبال کہتا ہے کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اقبال روتا رہا, یہ ظالم دن ضرور مناتے رہے. سمجھے کیا سمجھنا تھا, سمجھ کے نہیں سمجھے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے اینڈ کیا تھا. اس نے کہا سودا کر, تو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم, تو ان سے وفا کر. غیب والا بولا پھر تک آنکھ رکھ مزے چکھ. وفا کس سے کرنی تھی کر, کس سے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے سکول کی دیوار پہ نہ لکھ, ایک کالج کے ماتھے پہ نہ لکھ, دل والی اندر والی تختی پہ لکھ, پی ایم سی ایم ہاؤس کے اندر لکھ. اس لیے عجب رہا عشق. اب آپ کہیں گے یہ عشق ہوتا کیا ہے. دل والوں نے کہا فرط محبت کا نام عشق ہے. کس کا نام؟ فرط محبت کا نام عشق ہے. اب محبت کیا بلا ہے. کہا میل الطبع الی الشیء, دل کا کسی طرف کھینچنا, یہ محبت ہے. اور محبت میں اگر آ جائے شدت, یہ عشق ہے. آپ سمجھ گئے. مختصر محبت کس کو کہتے ہیں. کہا پھول دیکھا دل چاہا, شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ, کہ ایک شخص خود بخود ہے دل میں سمایا جائے. یہ پرانے اولڈسٹ بابے کا میں نے شعر پڑھ دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ محبت کیا ہے. حضرت غالب کہتے تھے عشق پر زور نہیں ہے, یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے بجھائے نہ بلے. اس لیے عشق ہے شدت محبت کا نام. اب اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. یہ اگر تھوڑا سا بھی آ جائے. ایک صحابی تھے, حدیث بخاری شریف کی ہے, صحابی تھے, لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں سارے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں ہوتے. بعض اوقات بندہ غلطی میں بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے کہا سارے سلمان و عبد الرحمن نہیں ہوتے. انسان جو تھے تو ایک تھے تو صحابی, لیکن کمزوری تھی. ایک کمزوری تھی, اس کمزوری میں اکثر پکڑے جاتے, سزا پاتے, پھر چلے جاتے, کچھ وقت گزرتا, پھر وہی غلطی کرتے, پھر پکڑے جاتے. ایک مرتبہ پکڑے گئے, سزا ملی, تو دوسرے صحابی نے حضور نبی کریم کو, ظاہر ہے تکلیف ہوتی تھی کہ بار بار آتا ہے, بار بار پکڑا جاتا ہے, تو سرکار کے دوسرے ساتھی نے کہا لعنت ہو تجھ پر. بار بار سرکار کو دکھ دیتا ہے, بار بار حضور کو تکلیف دیتا ہے, لعنت ہو تجھ پر. اتنا کہنا تو عالم نے
का लजपाला, इतना बड़ी गलती बार बार दुख में आ जाते हैं सरकार, लेकिन बोले खुद सरकार, पर मैं इस पे लानत कर रहा है, तुझे पता नहीं है इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। हाय हाय हाय, पर मैं खबरदार इस पे लानत ना कर। लानत ना करे तो क्या फरमाया, इसलिए ये मुस्तहिक के लानत नहीं है। वजह क्या है? फरमाया इसके दिल में अल्लाह का भी प्यार है, मेरा भी प्यार है। इस हदीस से एक मसला खुल गया, ये जो मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के ताने देते हैं, ये जो बड़ा सारा मुंह घुंघरू पहन के नाचना मिंबर पे शुरू कर देते हैं, अल्लाह जी ये भी आशिके रसूल जे, ये भी आशिके रसूल जे। इस हदीस ने उनका बड़ा मुंह बंद कर दिया। गुनहगार आशिक को सर बुलंद कर दिया। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बाकायदा लिखा, उन्होंने कहा गुनाहगार और प्यार दोनों जमा हो सकते हैं। नहीं समझ आई? ऐन मुमकिन नहीं बल्कि वाकया है, ऐने वाकया है कि गुनाहगार भी है, मदनी का प्यार भी है। नहीं समझ आया? और ये जड़ा गुनाहगार सी, इनू केड़ा प्यार सी? प्यार दा कुछ इजहार सी। प्यार दा भी किते किते इजहार होंदा है, होंदा कि नहीं? इसे जेदे वास्ते हजूर ने उन्हू टोकिया ते रोकिया, ये फिर ना लानत करी खबरदार। ये साडा आशिक है, ये साडा ही नहीं है, अल्लाह दा भी आशिक है। सोने प्यार उत्तू हुंदा है कि विच हुंदा है? तुसी नहीं गौर कीता? और प्यार अखां दा काम नहीं, कान दा काम नहीं, धोए सिर दी पगड़ी दे उत्ते नजर नहीं आउंदा। प्यार का ताल्लुक दिल की धड़कन से है। और मदीने वाले को पता है गुनाह तो सामने था, नहीं समझ आया? गुनाह सामने था, मोहब्बत गैब थी, पर गैब दान ने गैब देख के नहीं है। और ये भी साबित हो गया कि गुनहगार को इश्क होता है, हुआ है, हो रहा है। और ये जो गुनहगार था, कैसा इसका प्यार था? इसका लक़ब था स्पेशल, इसका टाइटल। हर बंदा किसी न किसी टाइटल से याद किया जाता है। हम कहते हैं मोइनी साहब में खतीब मिल्लत है, हजरत किबला अल्लामा अब्दुल गफ्फार खान साहब ये मुदर्रिस आज़म है। किसी का कोई टाइटल, किसी का कोई, तो इसका भी एक टाइटल था, क्या? मुदहिकुन नबी। क्या टाइटल था? मुदहिकुन नबी। हुण जरा गौर करना, जेड़े वेले सरकार ने दुनिया दे गम, सारे गम हजूर दे दिल थे, बिलाल दे दुख, हाय हाय, अनितुम हरीसुन अलैकुम, पूरी कायनात के दुख मदीने वाले के दिल, इतनी दुख सह सह के तबीयत का मुजमहल होना फितरी था। और कोई ते होवे जेड़ा आवे इस रोना लेनू हसावे,
کوئی توانو ہی سمجھاوے ہائے ہائے رومان والے سارے ہوندے کوئی حسابے بھی تے صحیح نا کوئی دکھ بھی تے بنڈے اے او کمال والا بندہ سی انہیں آنا ایو جا کوئی کرم فرمانا حضور نے ہس پڑنا ہائے ہائے اتھرو سوک جانے بلکہ اکھاں وچ لوک جانے انج لگدا سی غم مک جانے مدہک مانا حسان آلا کی مدہک النبی نبی نو حسان آلا بس سارے جاگ نو پیا کوئی حساوے سانو کی مزہ تے دائیں رب دے یار نو حساوے ایک ٹائٹل تھا اس کا اب آپ کہیں گے کیسے ہنساتا تھا کوئی مثال لیجئے مزہ کیجئے ایک دن یہی حضرت غالباً عبداللہ نام تھا آ رہے تھے تو ایک کھجور والا کھڑا تھا کھجور والے کو کہا بھائی کھجور دے اس نے کہا بھائی عبداللہ خیر ہے اس نے کہا پیسے اس نے کہا پیسے ادھار ڈیسوں او ڈیسوں دے اتے تے کھجورہ لے لئیاں تے انہیں کہا وہ بھائی پیسے انہیں کیا سرکار دی مسیح آویں تے لے جاویں سرکار دے ڈیرے تے آویں اتھے 2 روپے کھجوراں بس لے کے کھجور پہنچے وہاں جہاں بیٹھے تھے حضور اب کھجوریں رکھ کے کہا سرکار لیجئے شروع کیجئے لطف لیجئے کرم فرمائیے کھجوریں کھائیے سرکار میں نے چاہا کہ آپ ویسے بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تحفہ نہ لایا میں لایا کھائیے اب سرکار نے کھانی شروع کر دی کھجوریں ابو بکر کھا عمر کھا علی عثمان عبد الرحمن تو بھی سعد تو بھی سب کھانے لگے جب ساری گٹھلیوں کے سلسلے ٹھکانے لگے ہون اور ریڈی والے بھائی بھی آنے لگے ہون او آ گیا جدیاں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی عبداللہ پیسے وہ بھی اتھے جوڑ کے میزبان بڑھ کے بیٹھے ہیں کھاؤ بھائی کھاؤ عیش کرو کھاؤ سخاوت کا تخت پہ جوڑ کے بیٹھے کھاؤ سرکار کھاؤ آپ کے لیے وہ جیڑے میں لے آیا نا کھجورہ آلہ انہیں کہا بھائی عبداللہ پیسے حضرت عبداللہ نے ویکھ کے انہیں آکھا کوئی عقل مو ہاتھ مار کھاندہ کوئی پہ مگدہ کسی کو جیڑے کھاندے پہنے انہاں تو مانگ انہیں بھی نہ آؤ دیکھے آنا تھا انہیں کہ گلتا ٹھیک ہے سرکار السلام علیکم حضور او کھجوران دے پیسے سرکار نے سر چایا فرمایا تھے عبداللہ تحفہ نہیں لے آیا انہیں آکھا سرکار تحفہ تھا میں ہی لے آیا تھے جیب جنا او ہاں سرکار ایک کھانے تُساں پہ ہوتے پیسے میں دے ہوں ایک ہی ہویا سرکار نے سنیا تے اتنے ہنسے کہ سرکار کی عادت تبسم کی تھی پر آج روشنی نور کہاں جا رہا ہے مدینے والا ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے اور وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے اس تبسم کی عودت پہ لاکھوں سلام تے ساڑا سرکی اللہ فریدی آخدہ ہے وہ آدھے جدن لب محبوب دے مرک پوندے جدن لب محبوب دے ہر زبان کی گرامر میں کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں ہے نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں گڈ بیٹر
بیسٹ تے تیسری بھی ہے دی بیسٹ، یعنی چوتھی ڈگری بھی ہے تے انج سرائکی دے وچ بھی ڈگری ہے تے دو ایک ہوندا ہے کاکا مارنا، کوئی بندہ شاہپور ہسیا تے جوہر آباد والا پھسیا، وہ زور دا کہکا لایا۔ ایک ہوندا ہے ہسنا، بس بندہ ایتھے کینٹے چ ہسیا تے وہ صدر آلیاں سن لیا۔ ایک ہوندا ہے تبسم کرنا، جڑے سامنے بیٹھے نے سارے نوں نظر آوے۔ ایک ہوندا ہے مرکنا، یہ صرف صدیق نو ہی پتہ لگ سکتا ہے، یا علی یہ مزہ چکھ سکتا ہے، یا بلال کہ محبوب مرکیا۔ یہ چوتھی ڈگری نو آدھے سپرلیٹو ڈگری، کہ اس سرائکی آدھا ہے وہ آدھے جدہ لب محبوب دے مرک پوندے، ہے نا سپرلیٹو ڈگری، جدہ لب محبوب دے مرک پوندے کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندے۔ غور نہیں کیتا، اے اتھے مرک پہنے تے کوہتور دے اتے بجلیاں، آئے آئے جدہ لب محبوب دے مرک پوندن کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن، وقت کلیم کو یاد آوے دن رگ رگ دے وچ تھڑکاٹ ہوندن، گھلیاں ہیلاں ہجر فراق دیاں کنے کرنی دے زنکاٹ ہوندن، آزاد شاہی کو چرخو تے پرواز دے وچ پھڑکاٹ ہوندن۔ کیوں اج مدنی مسکرایا ہے، محبوب ہنسا، اور یہ کس نے ہنسایا؟ اور جنہیں ٹائٹل مدحک النبی دا پایا، ہون تینو عشق دا مسئلہ سمجھ وچ۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو منہ ویسے ہی گندا ہوتا ہے اور اس کو بگاڑ کے عشق مشق، کیا کہیں گے؟ یہ عشق مشق کیا ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ یعنی اس محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے اب حدیث والے حدیث کو بھول بیٹھے۔ نبی پاک کے پاس غلام آیا، آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب ہونی ہے؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اس کا فطری جواب بنتا ہے تو کوئی تیاری شاری کیتی ہو؟ ہن جڑا سٹوڈنٹ آ کے ٹیچر کو پوچھے وہ جناب امتحان کدوں آ رہے ہیں، استاد نے پوچھنا ہے تو امتحان کرتا بتا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے ہی۔ اور یہی گل حضور نے صحابی پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ما اعددت لها، تو جو قیامت کر رہا ہے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی تھا، سچا تھا، اس نے کہا ما اعددت لها کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ ساڑے پلے بہتیاں نمازاں نہیں، نہ بہتے روزے نہیں، نہ بہتے صدقات زکات نے۔ فرمایا جب تیاری کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا ایک شے ہے، ایک شے ہے، مطلب اے ہے کہ نمازی تے ہے سی، روزے دار بھی ہے سی، صدقے بھی کردا سی، پر انہیں آکھیا کسے نہ نماز تے مانے، نہ صدقات تے مانے، نہ زکات تے مانے، پر ایک شے جس بات تے مانے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سونیا نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، زکات دینا، صدقے کردا، پر مینوں مان تے فخر ایک شے دے تے او تیرا تے تیرے رب دا پیار ہے۔
पारे मैनू अल्लाह रसूल दे नाल क्या कहते हैं मोहब्बत और बिगाड़ के मोहब्बत क्या है। मेरा नबी फरमा देता ना मियां जा नमाज पढ़ रोजा रख हज कर ज़कात कर अल्लाह अल्लाह कर, लेकिन मदीने वाले ने जो लफ्ज कहा है वो सुने। उसने कहा ना मुझे प्यार है, आगे जिसको कहा ना मुझे आपसे प्यार है, उसने आगे से कहा अल मरो मअमन अहब्बा या अंता मअमन अहबब्ता। तुझे जिससे प्यार है उसको भी प्यार का इकरार है और उसके साथ तेरा बेड़ा पार है। हजरत अनस इस हदीस को सऊदी अरब के बड़े उलमा कहते हैं ये हदीस हसन सही नहीं, खिलत सारी सही नहीं, ये हदीस मुतवातिर है। दर्जा क्या है? मुतवातिर। 20 सहाबा ने इसे रिवायत किया है, यानी इस हदीस की सरहद कुरान के बॉर्डर से मिलती है। इतनी पावरफुल हदीस है। नबी ने आशिक को सनद क्या दी? आशिक को सनद ये दी कि मियां ले बल्ले 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 तैनू जेदे नाल प्यारे तू होवेगा ओ दे रल्ले 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 ते जिन्हां दे मदनी कमली वाला रल्ले जन्नत उन्हां दे पैरां दे थल्ले ते नबी दे दुश्मनां नू पैणगे थल्ले। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बात यहां खत्म। अब समझ गए मोहब्बत की कोई वैल्यू है कि नहीं है? इतनी बड़ी वैल्यू। हजरत अनस कहते हैं कि जब ये हदीस हजूर के होंठों से सुनी ना, अब जरा गौर से, या एक बार पहले उस दिन ईद जैसी खुशी हुई थी जिस दिन कलमा पढ़ा था। कुफ्र से जान छूटी, रस्सी जहन्नम की टूटी, या उस दिन जश्न था, या आज जब यार ने कहा ना जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा रब ओदे नाल बेड़ा पार करेगा। कहते या ओ खुशी या ए खुशी। दरमियान च हजारां ईदां आईयां शबरातां, पर जेड़ी चस अज आई इस गल ते जेड़ी चस आई कि जेड़ा प्यार करसी ओदा बेड़ा इंज तरसी, जेड़ा मोहब्बत करे सी ओ हजूर दे नाल सीधा जन्नत वेसी। ते मौलवी साहब वाल क्या करे सी? ए उठा मूंचा बने सी, ए भवे वलैती ते भवे देसी, ए क्या करे सी? हदीस मुतवातिर है, चस इतनी है। हजरत अनस कहते हैं मैं जो जोश में आया, साथ सिद्दीक़ अकबर भी बैठे थे, हजरत उमर भी। मैंने सरकार की तरफ देख के खलीफे का कम था आदिन मैं आखिया ए सोने ए जेड़ा ए पुछदा पे है ए खास एदे वास्ते है। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे ताकीद नारे हैदरी खिदमत मुस्तफा शानी मुस्तफा तो हाय हाय। एक खिड़की नहीं खुली, गेट खुल गया। आदि शैतान
یا جیڑا پیار کرے کملی والے آکھیا من اوے ہون تا من سبحان اللہ مکھنے دا من ایک وار من والا من نہ من اوے وال والا لکھ وار من اوے میڈا کالا چن میری من اے مدنی سجن فرما رہے نہیں کہ جیڑا پیار کرے گا جیڑا اے بھی نہیں پہلی صدی دوجی صدی تریجی صدی بلکہ مبارک شاہپور والے ہو حضور فرمایا میں نو انہاں نال شدید محبت جنہاں نو ہوئے گی میرے نال شدید محبت صحابہ آکھیا سونیا او اساں فرمایا نہیں او بعد وچ آن گے بن ڈٹھیاں نعرے لان گے نہ تساں ویکھیا نہ میں ویکھیا نہ مسجد والی کمیٹی آلیاں ویکھیا نہ شاہپور آلیاں ویکھیا لیکن انج خوش بیٹھے ہیں انج لگتا ہے سرکار ساڑے ایک غیر تھا مصنف تھنکر آتھر وہ کہتا تھا اے مسلمان انج اپنے نبی نو یاد کر دینے انج پہ یاد کر دینے جی وہ بچھڑے ہی نہیں آئے 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 بڑی مزے والی گل آ گئی ہے ٹائم تھوڑے کول تھوڑا ہے ساڑھے مسلمان اتھو گئے نے نا یوکے برطانیہ اتھے جا کے کچھ مسلمانہ نے بڑے کم کی تھے ایک بزرگ نے انہوں نے حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھیجیا اے آپ کے کہ جامی تے دین دا کم کریں وہ بندہ گیا اللہ دا بندہ انہیں بخاری شریف دی دنیا دے وچ پہلی شرح انگلش دے وچ بخاری دی باقی زبانہ وچ ہے لیکن بخاری اور اس کی شرح انگلش زبان میں پوری وہ ضیاء الامت کے ایک فقیر نے لکھی پھر قرآن کی پوری تفسیر او بیروت سے چھپی عربی میں بے شمار اور اس دفعہ 9 جولائی کو میں اسی اللہ کے بندے سے میں ملا ان کی دعوت پہ میں گیا انہاں ٹکٹ بھجوایا پہ اسا جا کے کرم فرما وہ کہتے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت آتا ہے تو برا کیا مدثر صاحب پوچھتے نے تو اپنا انگلینڈ نو لاہور بنایا ہو جائے میں کہ میرے کیڑے خرچے ہوں دے سبحان اللہ اور سائیاں دا نا پھر دے پیاں تھا ادھے کن فقاں سے گزر گیا ادھے لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں سے گزر گیا یہ اپنی اپنی منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکا کوئی کہکشاں سے گزر گیا تیرے آستان سے بلند ہے میرے ذوق عشق کی منزل تیرے آستان سے بلند ہے میرے ذوق عشق کی منزلیں تیرا پائے ناز ہے اے حسین میری سجدہ گاہ انہوں نے مجھے بتایا ایک واقعہ سنایا وہ کہنے لگے 1969 کی بات ہے کہ ایک انٹرفیتھ جلسہ عیسائی یہودی سکھ بدھ مت ہندو مسلمان سارے اکٹھے سب کا مشترکہ اجتماع گورنمنٹ کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے تو اس کے اندر
اندر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور بے دین ملحد بھی تھے، سارے جمع جو تھے. اب مسلمان شوق میں پہلی صف میں زیادہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. اب حضرت آدم کا بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوا، حضرت نوح، حضرت سیدنا کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، نبیوں کا ذکر ہوتا رہا، سب سنتے رہے. لیکن جب سرکار کا نام آوے، جب سرکار کا نام آوے، او پہلی صف والا بھاویں دیوبندی تے بھاویں شیعہ تے بھاویں سنی تے بھاویں وہابی، جدوں بھی حضور دا نام آوے او انج. اصل چکر یہ تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پیار کتنا. یہ اصا اتھے لڑدے ہیں آپس وچ، کیونکہ مقابلہ نہیں. جدوں پورے کفر نال مقابلہ ہوتا ہے پھر میلاد دے جلوس رل کے کٹتے ہیں. اے تسی اے نالے سرگودا شریف، سرگودا دے اگے چنیوٹ تے چنیوٹ تو پہلے ربوہ تے ربوے دے وچ جڑا 12 ربیع والا جلوس ہے وہ دیوبندی رل کے کٹ دین، بلکہ دیوبندی ہی کٹ دین، سنی پیچھو نعرے لا دین. وہ پوچھیا لوکاں کہ سرکارہ ایتھے اے لاہور حرام ہے، شاہپور میں حرام ہے، خوشاب میں حرام ہے، ربوے میں حلال ہے. ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، مولوی اللہ وسایہ جی کیا خیال ہے؟ آگے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کیونکہ یہاں کفر سے مقابلہ ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی. اب جب حضور کا نام آوے، ہندو بھی دیکھیں، سکھ بھی دیکھیں، بدھسٹ بھی سارے دیکھیں، مسلمان جان کے انجی شو پہ ہوندہ ہے. وہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن، حضرت برا ابن عازب، خوبصورت نوجوان. حضرت سیدنا فاروق اعظم جب فتح ہو گیا نا مدائن، ایران کے پرخچے اڑ گئے فارس کے، اور اتنا مال غنیمت آیا اور ڈھیر لگ گئے سونے کے. حضرت سیدنا فاروق اعظم، نہیں معاف کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بانٹ رہے تھے مال غنیمت، تقسیم فرمایا، ایک انگوٹھی بچ گئی. کیا بچ گئی؟ ایک انگوٹھی بچ گئی. تو حضرت برا ابن عازب پاسے بیٹھے تھے، نوجوان تھے نا بالکل ینگ. ان کے دل میں آیا کہ ایک انگوٹھی بچ گئی ہے، کاش کے اس ساڑے حصے آوے، اس سونا کرم فرماوے. تے سرکار نے ایج نظر نو گھمایا، بلایا تے سونے دی انگوٹھی. اے دسو تسی اگر جاگ دے پئے ہو، مرد واسطے سونا اچھا حرام ہے، مرد واسطے سونا تے پھر جاگ دے رہنا. مرد واسطے سونا حرام ہے. سونے ہو اردو کا شعر اردو سمجھنے والوں کی خدمت میں، نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل. نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل، اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گر کے پاس. سونا مرد کے لیے حرام ہے. سسی ستی یار کواچا، کتے تو بھی سہ نہ جاویں، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لاویں. وہ مرد واسطے تے حرام، لیکن سرکار نے پہنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو خود پیو تو حرام ہے،
کھائیں تو حلال ہے، یہ مدنی کا کمال ہے۔ حضور نے انگوٹھی پہنائی، حضرت برہ ابن عازب خوش ہو کے نکلے نہ باہر، نکلے ہن سونی انگوٹھی تے پوائی سرکار نے، ایدی شو نہ کریے تے پھر کیدی کریے، تے جیڑا سامنے آوے برہ انج بھی کھاوے، سپیشل قلعہ ہوئے نا مضبوط تے کٹے کد دے نے، تے حضرت برہ دے سامنے حضرت عمر جو کرم فرمایا، برہ نے آکھیا اس بندے نو چھیڑنا چاہیے، اس بندے نو چھیڑنا چاہیے، تے حضرت عمر آ رہے نا سامنے، تے برہ نے جان کے سامنے آ کے کوئی سمجھ آیا، جان کے چھیڑ کی تھی تاکہ حضرت عمر تکن تے ہاتھ گردن تے رکھن، تے جنہیں حضرت عمر ویکھیا انہوں تے رکھنا ہی رکھنا سی، نہ منڈیا تینوں پتہ نہیں سرکار دا حکم ہے کہ سونا حرام ہے، تے اگوں قلعہ سی نہ ترکڑا، چھڈو جی چھڈو پھر کی ہو جا ہوئے اس ساڑھے سامنے نالے ہو تے نالے ہو، سمجھ گئے ہو، نالے غلط کم کرتے ہیں تے نالے انج شوبازیاں کرتے ہیں تے نالے اڑتے ہیں تے نالے غلط کرتے ہیں۔ پر رائے ابن عازب آکھیا سرکار تسی تے غصے جی آ گئے ہو، کی ہو یا سب پا لئیے، او حضرت عمر نے جدے ویکھیا اے نوجوان تے چوکھا ہی شوق پیا ہوتا ہے، انہاں گردن تے ہاتھ ٹکایا تے برہ ابن عازب سمجھ گئے ہون ہاتھ آیا، ہون ہاتھ، حضرت عمر دا ہاتھ بھی ہاتھ سی، او وڈے پہلوان نو انگوٹھا رکھ چھڑ دے ساننا ساؤ کھا نکلدا سی، اے تے پہلے ہی چڑیا سی، تے چڑیا نو پھڑیا تے سمجھ گئے ہن ہاتھ آیا، ٹھک آکھیا برہ، او سرکار خواہ مخواہ غصے جا گئے ہو، حضور نے پوائیے، حضرت عمر دا ہاتھ اتھے ہی ہویا ڈھیلا، انہیں آکھیا انا للہ سبحان اللہ، انہیں آکھیا پہلے کیوں نہیں دستا، سبحان اللہ، میں بھولیا کہ تو سا گال میں کوئی اور کرن لگا سی، اللہ سلامت رکھے، تسی پھر کم آئے گیا مشکل کشائی میرے بھائی نے کی تھی، تے عموماً جڑے میزبان ہوندے تو انہوں نے ہوش ہی نہیں ہوندا کہ انہوں نے بعد جو پوچھو تقریر کی ہوئی، انہیں آکھیا میں کہڑا تھوڑ رہا، اے قبلہ معینی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو سادہ حق ہے کہ تسی قائد بڑھو، جیڑا بندہ تقریر بھی سن رہے ہیں اور انہوں وہ پچھلا بھی یاد ہے، سبحان اللہ، سارے بیٹھے ہیں، یہودی عیسائی، مسلمانوں نے چون کے آنکھ پہ لگایا، اب جس وقت مجلس، اسی مجلس میں وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، وہ ہمارے بزرگ ان کا نام ہے حضرت پیرزادہ امداد، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ گورا عیسائی بیٹھا تھا، ان کا بڑا دانشور آدمی، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابراہیم کا نام آیا، آدم کا نام آیا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا نام آیا، کسی نے سر ہی نہیں چاہا، اے محمد اے نہ آیا تے سپیشلی فرنٹ لائن والے نے ایک ہی سی، وہ فرماندے نے ہن میں آکھیا بھی انہوں روایت سناوا کہ دے کام دی نہیں، ایک ہی تم جانا روایت، انہوں حکایت بھی نہیں پوجدی تے روایت بھی تے عقل علی کوئی گل کرا، انہاں آکھیا میں انہوں آکھیا مسٹر اے دس
جے تو اپنی بچے بیوی بڑے پیارے لوگ چھڈن جاویں ایئرپورٹ تے جدوں او ٹر جاندے اندر تے قانون یہ ہے اندر والے باہر نہیں آ سکتے، باہر والے اندر نہیں جا سکتے، تے دوروں پھر انہاں نوں انج کرنا ہے خدا حافظ تے پیار دا اظہار کرنا ہے کنج کر دیو. انہیں آکھیا جدو دور کھلوتے ہوئیے تے مجبور کھلوتے ہوئیے تے نیڑے نہ ہوئیے پھر انج کر دیا. انہیں آکھیا پھر انج کر دیا. انہیں آکھیا بس یہی گل ہی کہ سرکار مدینہ نے مدینے اساں بیٹھے ہیں اتھے، اساں ہاں مجبور تے ہوئے بیٹھے ہیں دور تے پیار بھی کرنا ہے ضرور. نہیں سمجھا مولوی منظور؟ انہاں آکھیا پھر بس ایک کوئی مسئلہ نہیں، پیار دا اظہار ہے. وہ حیرت میں ڈب گئے. سٹیج پہ آیا اب وہ اسی تنگ ہے، اسی رنگ میں، اسی دریا میں غرق ہے. اس نے کہا there is none in the history of mankind. پوری انسانیت کی تاریخ میں اس انگریز نے کہا ایک بھی ہستی ایسی نہیں. there is none in the history of mankind. انسانیت کی تاریخ میں ایک بھی ہستی ایہو جی نہیں کیو جی کہ جے دے نانو جے دے whose name is being kissed by his followers. ایک بھی ہستی کائنات انج دی نہیں جے دے نانو دنیا چمدی ودی ہو گئے. ایک بھی ہستی اس زمین تے نہیں ہے جے دے نانو او دے منن والے چمدے ودے ہون. انہیں آکھیا حیرت تے اے وے ایون آفٹر 13 centuries کہ صدیاں 1300 سال گزر گئے لیکن آج بھی ایج پہ چمدے نے اساں تے چمدیاں سامنے سمجھ کے تسی کی سمجھ دیو. پیرزادہ صاحب نے آکھیا کہ تیرے پیارے دور ہوندے نے ساڈے دل وچ حضور دے نور ہوندے نے. وہی پھول مسکرائے وہ گزر گئے جہاز. اللہ کیا سمجھ آیا؟ یہ عشق ہے. اوہ اے حضور اے قبلہ سیامی صاحب اے تن ورتی. ایک اور بھی گل بالکل اے دینا برسٹل ایک شہر ہے برسٹل اتھے نے ایک بزرگ نے علامہ عبدالمجید صاحب وہ فرماتے ہیں کہ سیم واقعہ برمنگم میں کہ جس وقت مسلمانوں نے جان کے چون کے آنکھوں سے لگایا تو ایک جو عیسائی تھا اس نے تکا پوچھا. اگلے سال پھر وہی کانفرنس وہی ہوئی. پچھلے سال وہ عیسائیوں کا ریپریزنٹیٹو تھا. اب جو آیا سٹیج پہ پاؤں ٹکایا اس نے کہا نحمدہ و نصلی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اور لوگ ہکے بکے حیران شش دل سارے اندھی اٹھی نظر کچھ وچ بیٹھے سن بے خبر. انہاں آکھیا پچھلی دفعہ عیسائی سی اس دفعہ نحمدہ اے چکر کیے
انہاں جا پھڑیا اوے اڑیا اے تینوں نشہ اسلام دا کتھوں چڑھیا تو نہ مسیتے وڑیا نہ کسے سپیکر تے پریچر تے پریس نے تینوں سینے نال لایا تینوں کلمہ کنے پڑھایا کون تیرے کو لایا انہیں آکھیا کوئی نہیں آیا نہ کوئی آیا نہ کسے کلمہ پڑھایا تو اسلام میں کیسے آیا انہیں اتھے ہی نعرہ لایا انہیں آکھیا تو انہیں پچھلے سال دے چمبل نے میں نو کلمہ پڑھایا آئے 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 شاہپور اللہ کرے آپ ہوں سرور سے بھرپور اللہ کرے آپ سے ہر دکھ مصیبت دور یہ غیر مسلم ہے اور کہتا ہے تواڈے پچھلے سال دے کنے چمن نے میں نے کلمہ پڑھا انہیں آکھیا او کینج انہیں آکھیا تسی چمیا سی میں پوچھیا سی میں سارا سال سوچدا رہیا کہ او ہستی کی ہوئے گی جدے نام ویچی انی چاسے او دے مقام ویچ کنی راسے عجیب او دی سیرت ویچ نو راسے انہیں آکھیا سوچ دیاں میں اس نتیجے تے آیا کائنات ویچ اس تو سچا عنوان بھامیں جتے میرے پاسے ٹور گیا ناراض بھی نہ ہونا ہن ٹور ہی گیا او میں بڑی کوشش کی تھی جڑا میں نو انہاں دیتا اے بھی او دی کوئی شاخ ہی لگ دی ہے کہ نہیں اب بعد یہ نہ ہوئے نا کہ اپنے گوندل صاحب آکھن تینوں آکھیا کچھ سی تے تو کتا کچھ میں ٹھیک ہے اس جناب وہ جا رہے سا میاں والی تے پیچھے ٹرک تے لکھیا سی رول تے گیا پر چس بڑی آئی ہے اسی بھی تقریر رول تے گیا پر چس بڑی آئی ہے قبلہ شاہ صاحب وادنہ جت دل حارم او مالک جت دل حارم او مالک اج صحیح سچ ہرن دی چسا جت دل حارم او مالک اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی صحیح کول بٹھا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی صحیح کول ملا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی آج مدثر صاحب تھوڑی مسیح چے تقریر کرن دی میں بھی گیا انگلینڈ ایک شہر ہے اتھے نیو پورٹ تے ریاست دا نام ہے جس طرح صوبے ہوندے صوبے دا نام ہے ویلز تے اثر تو مغرب تک تے عنوان انہاں میں نے دیتا معراج تے میں تقریر شروع کیتی تے وچکار جدوں آیا ایک لمبا تڑنگا انگریز پینٹ پتلون شرٹ بوٹ او مسجد دے او اسلامک سنٹر دے در تے آیا پہلے تکدا رہیا پھر بوٹ اتار کے نمازاں مست کلندر مسجد دے اندر آ کے بہ گیا تے او انج جھٹکے لوے میں آکھیا اللہ خیر کرے او تھوڑی دیر گزری تقریر ختم ہوئی اٹھیا تے انہیں آکھیا مسجد دے چیئرمین صاحب سوسائٹی دے انہیں آکھیا میں آپ کے پریسٹ کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں
मैं आपके प्रीस्ट के सीने से लगना चाहता हूं। उसने कहा पहले तो ये बता कि तुझे इनकी तकरीर समझ में आई? उसने कहा नथिंग, कख भी नहीं, कि जरा भी समझ नहीं आई। उन्हें आख्या फिर की रीजन है? वो वेखते सही होता भी कुछ होता चिड़ी वर्गा ते तू हाथी वाला वजूद, खैर है तेनू। उन्हें आख्या समझ कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये जब कहते थे ना मोहम्मद, हाय हाय, जब ये लफ्ज करते थे ना जुबान से अदा, मैं दरवाजे पे आया। मैं हूं यहाँ का काउंसलर, मैं तो चेक करने आया था, लेकिन मोहम्मद जब इन्होंने किया मुझे ऐसे लगा कि मेरे सीने में मेरा दिल नाचने लग गया, रक्स करने लग गया है। मैंने कहा अंदर बैठता हूं, चलो वक्फे के बाद ही सही, फिर हो सकता है कहे मैं। वो लगा मेरा सीना, उसने कांधे पे सर रखा, ऐसा लगा जैसे सदियों का बिछड़ा यार मिला। अब उसने मुझे कहा कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, मेरे मुंह से निकला। मैं जिस काम को आया था वो करके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी यही है, ज़मीरे ज़मीन से शऊरे समा तक मोहम्मद 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 मोहम्मद, दिले आदमी से फिक्रे खुदा तक मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ऐ दुनिया, ऐ एजाज कुन की नुमाइश, तू भी जरा सल्ले अला आज कह दे, तेरी इब्तिदा से तेरी इंतहा तक मोहम्मद 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 मोहम्मद। करें दे गुजर गई मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई अहद नाल अहमद, मिले दे गुजर गई मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई अहद पकाया असादी मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई। मिलके कहते असादी मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई असादी मोहम्मद मोहम्मद। मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी मां, मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी मां, मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई मोहम्मद मोहम्मद, करें दे गुजर गई। नबीये रसूले दी अहमद दे दरते हमेशा गदाई, करें दे गुजर गई हमेशा गदाई, करें दे गुजर गई मोहम्मद मोहम्मद। अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई, हकीकत मोहम्मद दला हल मुहिम्मा ना हल थिया, इमे हल वहीं दे गुजर गई मोहम्मद मोहम्मद। क्यों जी? हाय हाय हाय, उनसे जाके पूछो जिनके सीने में इस्लाम डायरेक्ट दाखिल हुआ। हमें तो नानी ने पढ़ाया, हमें तो अम्मा ने कलमा पढ़ाया, हम तो पैदा ही वहां हुए जहां कलमा था। उनसे जस पूछो कि इस मोहम्मद में जस कितनी है। जिन्होंने रस लेके पढ़ा है, जिनको नशा डायरेक्ट चढ़ा है। अल्लाह, फरवरी का महीना था, 2011 थी। एक ऐसे मुल्क में मैं था जहां ऐसे पानी फेंकते तो पानी नीचे नहीं गिरता था, रास्ते में बर्फ बन जाता।
وہاں غالباً 24 فروری تھی اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، رات کے وقت اسلامک سینٹر ہے وہاں رات کو ہمیں ای میل موصول ہوئی کہ ایک بچی نے کہا میں نے اسلام قبول کرنا۔ دوستوں نے مجھے کہا 15 دن ہو گئے تو یہاں تقریریں کرتا پھر رہا ہے، لے لگتا ہے قرائے فال بنا میں تو دیوانہ زدند، یہ لگتا ہے قرآن فال تیرے نہ نکلن لگ گئے۔ اس دن میں اگلے ملک ڈنمارک جانے والا تھا، میں نے کہا انہیں 10:30 کا ٹائم دے دیں، میں بعد میں نکل جاؤں گا یہاں سے۔ اب 10:30 پہ اگلے دن سوئی آئی اور 2 لمبے قد کی نوجوان بچیاں داخل ہوئیں، میرے ساتھ جو میرے وہ تھے، کیا نام ہے وہ ترجمان، انہوں نے کہا آپ پہچان سکتے ہیں ان میں 2 میں کلمہ کس نے پڑھنا ہے؟ میں نے کہا میں گنہگار ہوں لیکن قادری چشتی فقیر ہوں، میں بھی قبلہ شاہ صاحب نکڑا جا پیر ہوں، کسی کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہوں، میں بھی قادری چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت۔ میں نے کہا انہا بھی میں بے خبر نہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ ان دونوں میں سے یہ بچی کلمہ پڑھنے والی ہے، جب وہ آئیں تو جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ اب ان کو بٹھایا، مجھے انہوں نے ٹرانسلیٹر نے کہا آپ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم کے بارے میں 10 منٹ انہیں درس فرمائے۔ اب جو مجھے اللہ نے توفیق بخشی میں نے تازہ انہیں سنایا۔ اب انہوں نے مجھے فرمایا لیجئے اپنا کام دین کی خدمت والا کیجئے۔ اب میں نے اس نارویجن بچی کو کہا پڑھو لا الہ، ایک ایک لفظ اتھے والے بچے نو پڑھانا سوکھا ہے، ایک ایک لفظ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس کو کلمہ پڑھایا اب اس کو ٹرانسلیٹر نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئی۔ اب جو وہ اٹھی کیا صوفیوں کا واجد ہوتا، ایسے لگا بجلی کڑکی اور اس کے اوپر کیفیت ہوئی طاری۔ اس نے اپنی سہیلی کو پکڑا اور روئے زارو زار اور کہے بول میں مسلمان ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، میں مسلمان۔ پوری مسجد کی اسلامک سینٹر کی فضا میں ایک درد تھا، ایک سوز تھا، ایک ساز تھا، عشق کی بھرمار ہے۔ کیسے چلتی حضرت عشق کی تلوار۔ اب وہ ادھر روئے ہم ادھر روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے۔ میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا۔ اتنا روئی اور ہم روئے، سب روئے۔ اور اس دن زندگی میں علامہ صاحب پہلی مرتبہ پتا چلا کہ جب یہ کلمہ شعوری طور پر سینے میں آتا ہے تو حال کیا بن جاتا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
کوئی گفٹ قرآن پاک ہوتا، کوئی اچھی کتاب ہوتی، ہم انہیں پیش کرتے. یارو اتنا بڑی بات اور ہاتھ خالی. انہوں نے کہا تجھے جلدی تھی، یاد ہمیں بھی نہ رہا. میرے پاس اس وقت ایک کسی نے پیار سے مجھے تسبیح دی تھی. یہ مکاری میں کرتا رہتا، مطلب چکر باز ہے نا. چلو تو میرے پاس سونی تسبیح تھی، کسی نے دیکھا تھا، اس نے کہا بہت ہی پیار سے بنا کے کسی نے دی کہ حضرت صاحب یہ پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا. اب تسبیح میرے دل کو لگی تھی، لیکن میں نے کہا آج تسبیح قربان کرنے کا وقت آ گیا. میں نے وہ تسبیح اٹھائی، میں نے اس کو پکڑائی، پر پکڑائی تو میں نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ کہیں کیونکہ اس پہ موتی بڑے جڑے ہوئے ہیں کتے انہیں ایک گل دا ہاری نہ سمجھ لیا. پہلے واری جڑا بندہ آوے وہ کدے ہاری نہ سمجھی رکھے. میں آکھیا میں نے تسلی کروا پوچھ لائے دے کولوں تینوں پتہ ہے صحیح کہ شیخ نے جڑی تینوں یہ چیز دیتی ہے کدے نیو کلاسی نہ سمجھی رکھی. انہیں پوچھا، اس نے ساڑھے ساتھی نے پوچھا اے تانوں پتہ ہے اے کیے؟ ہائے ہائے. انہیں آکھیا میں نو پتہ ہے اے دے اتے کریدہ ہے اللہ محمد، اللہ محمد. میں آکھیا ہائے 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 ہائے. فروش ہوتا تو وہ اس کو کہتا تو کافر ہو گئی ہے ابھی کلمہ پڑھ کے، کیونکہ تو نے اللہ و محمد نہیں کہا. لیکن اس کو تو جو آتا تھا اس نے کہا اس پہ اللہ محمد کرتے ہیں. میں نے کہا تیرے لفظ جیسے بھی ہیں پر میری ساری صلاۃ زکوٰۃ ایک بات ہے، تیری ایک باری اللہ محمد. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں. میں اصل میں یہ عشق ہی کی ایک شکل ہے، بس وہ سمجھے جس میں تھوڑا سا عقل ہے. اور میں ادھر نہیں آیا، مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم، میں ادھر آیا نہیں لایا گیا. مجھے میرے بزم دعوت عشق رسول والوں کا عنوان میرے دماغ میں اب بھی ہے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. کسی نے پکڑ کے میری زبان کر دیا میرا ادھر دھیان، یہ کر بیان. آپ نے غور فرمایا ہے. اور پھر حضرت صاحب میں معاف کرنا، پھر اور اسے رستے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں ایک شہر میں تھا تو ادھر مجھے ٹیلی فون ملا کہ کیا تو 20 منٹ میں اس شہر سے دوسرے شہر میں آ سکتا ہے. یہ بھی ایک تماشا ہے. میں ایک شہر میں تھا، اب آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں مہمان تھا. اب مہمان کو کوئی ٹیلی فون کر کے کہے کہ یہ شہر ہے تو 20 منٹ میں نے کہا یہ کون سی ایمرجنسی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ایک عیسائی عورت نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ ابھی میں آدھے گھنٹے میں پڑھوں گی. اور جن لوگوں کو میں، اب ظاہر ہے میں ڈائریکٹ تو ان سے نہیں ہوتا، جو وہاں ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں کہ تم قرآن پاک ٹرانسلیشن رکھا کرو پاس. جو تم سے گفتگو کرنے لگے اور کوئی بات کرے تو تم اس سے بحث نہ کر سکو تو ٹرانسلیشن قرآن کا اٹھا کے انہیں دے دیا کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی کام. تو ایک وہ قرآن جو دیا تو مسئلہ حل ہوا. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو اس عورت نے شرط رکھ دی کہ میں نے تمہارے شیخ کے اوپر ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے.
انہوں نے کہا شرط کو دی اے کہ تسی آ قدرت اللہ کی میں ٹھیک 20 منٹ کے فاصلے پہ تھا میں نے گاڑی کا وہ ہینڈل موڑا پہنچا وہاں انہوں نے اس کو وضو شضو کروایا بٹھایا جب میں نے اسے کلمہ پڑھایا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام بھی بدلنا ہے تو بتا تیرا نام کیا رکھیں اس نے ہم سے پہلے کہا عائشہ آئے آئے دوستو معاف کرنا معاشرے الگ الگ ہیں برائیوں میں بعض لوگ بہت ڈوبے ہوئے ہیں ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں اب وہاں یہ معاملہ ہے کہ شادی نہیں ہوتی بچے ہوتے ہیں ایک بچی تھی اس کے پاس اس نے کہا اس کو بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھایا میں نے کہا اس کا بھی نام تو نے رکھنا ہے کہ ہم نے اس نے کہا میں چن کے آئی ہوں میں نے کہا پھر تجھے زیادہ حق پہنچتا ہے رکھ اس کا نام اس نے کہا فاطمہ اب میں نے کہا یہ بتا صحیح کہ تجھے اسلام سے پیار کیوں ہوا تو نے پوری برادری سے لڑائی مول لی اس کے گھر کی ونڈوز انہوں نے توڑ ڈالی دروازے توڑے اس کے رشتہ داروں نے کہ تو کیا دیکھ کے اسلام کی طرف گئی ان بھوکھوں ننگوں کی طرف اس نے کہا میں نے ان کی غربت مسکنت نہیں دیکھی میں نے محمد کی سچائی دیکھی میں نے قرآن کی صداقت دیکھی میں نے پوچھا وہ بتا اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے قرآن دیا اور میں اس کو ایک دن تک رہی تھی ٹرانسلیشن ترجمہ تو میں اس آیت پہ پہنچی جس کا ترجمہ تو یہ لیکن آیت میں آپ کو سناتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون اس نے کہا خدا نے جہاں کہا ہے او ایمان والے فاجتنبو بچ جاؤ انما الخمر والمیسر یہ شراب یہ جوا یہ سب شیطانی کام ہے بچ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو بچ جاؤ کہا یہ لفظ نہیں تھے یہ تیر تھے میرے دل میں ترازو ہو گئے میں نے کہا وجہ بھئی اتنی ساری آیتوں میں یہ آیت تیرے دل میں ترازو کیوں ہو گئی اس نے کہا شیخ میری ماں بھی شراب پی کے مری تھی میرا باپ بھی شراب پیتا پیتا مر گیا اور مجھے بھی وہ پلاتے رہے میری عزت کے چیتڑے اٹھتے رہے میں نے کھوئی شراب کی وجہ سے باپ میں نے کھویا شراب کی وجہ سے اور میں سوچتی رہی یہ کیسا مذہب ہے جس میں یہ پلیت شے حلال ہے کہ جس کو پی پی کے نہ عزت نہ ماں نہ باپ کچھ بھی نہیں بچتا ہے اس نے کہا جب یہ صدا گونجی کہ او ایمان والو بچ جاؤ شراب سے تو وہ کہتی ہے میں سمجھی کہ یہ آیت پاک محمد پہ نہیں اتر رہی خدا مجھے پکار رہا ہے بچ جاؤ میں نے پھر اس کی آواز پہ لبیک کہا کہ مجھے لگتا ہے تو مجھے ہی صدا لگا رہا ہے مجھے ہی پکار رہا ہے اس نے کہا میں نے اسی لیے کہا کہ صدا ابھی آئی ہے اب اس کو ملتوی نہیں کرنا ابھی کلمہ پڑھنا میں نے کہا تو ایک دن لیٹ بھی کر سکتی تھی بی بی کل اس نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا اس نے کہا اگر میں آج شام کو مر جاتی پھر میں نے کہا یہ تو مولوی کبھی نہیں سوچتا تیرے دماغ میں کہاں سے آیا یہ تو حاجی نمازی غازی راجے خاجے جٹ بٹ یہاں کوئی نہیں سوچتا اس نے کہا بس وہیں سے آئی ہے کہ میں نے کہا ابھی پڑھنا ہے ابھی اس جہاز پہ چڑھنا ہے میں نے کہا لے کلمہ پڑھ محمدی سفینے پہ چڑھ
اب تو بغیر رکاوٹ کے جنت میں بڑھ. لیکن آپ حیران ہوں گے, میرے جو عزیز تھے, میں نے انہیں کہا بندوبست کرو, جب مدینے جاؤ اسے بھی مدینے لے جاؤ. وہ مدینے جانے والے تھے, انہوں نے فل زور لگایا, اللہ نے کرم فرمایا, پاسپورٹ بن گیا, تیاری ہو گئی, وہ بیٹی سمیت رمضان کا مہینہ مدینے. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا مانگتا تو ہے مانگتا, کوئی شاہوں میں دکھا میری سرکار سے جس کو ٹکڑا نہ ملا ہو. میرے قبلہ سیالوی صاحب نے مجھے یاد دلایا وہی سخت سردی. میں جو گیا تو انہوں نے مجھے اترتے ہی کہا, حالانکہ میں نے کوٹ شوٹ, انہوں نے اور جرسی چڑھائی, پھر مجھے کہا اوپر اور کچھ باندھ, پھر مجھے کہا آنکھوں کے اوپر اینک سیدھی چڑھا, پھر ادھر کا ادھر بھی کپڑا چڑھا. میں نے بندے دیو پتروں کو سائی لین دیو, تم نے سب کچھ میرا بند کر دیا ہے. کہنے لگے تو نہیں جانتا باہر سردی کینجے, باہر جو نکلا تو ذرا سی جو جگہ تھی نا اینک سے, وہ ہوا لگے ایسے لگے جیسے وہ مرچ بھی سرخ, ہوا اتنی تیز سرخ مرچوں کی طرح. میں نے کہا تسی سچے, 6 فٹ برف, 4 فٹ برف, پورا ملک اٹا ہوا, آگے 12 ربیع الاول آ گیا. میں آکھیا پاکستان ہوں دے سا تے اتھے ہونے منٹ شاہپور تے نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی گل, بھاویں ٹوٹی سڑک بے دھڑک, کھڑک کھڑک. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہ سڑک کے جڑی اتھو جابریاں, سبحان اللہ, چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالو نے, اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں. کھڑک کھڑک دھڑک دھڑک تے او بے دھڑک. سبحان اللہ. اتھے میں آکھیا مصیبت جو پھس گئے, لگدا ہے ہن باہر تے نہ ہلن جوگے تے نہ باہر نکلن جوگے. رات کو میں جو اٹھا اذان کے وقت باہر جو جھانکا کھڑکی سے, جیسے بارش نہیں برستی پانی کی, ایسے برس رہی ہے اوپر وہ برف, برف برس رہی ہے. میں آکھیا ربا پھس گیا. چنگے بھلے تقریراں کردے ساں, شوق چڑھیا یورپ نو تکن دا, تے مسئلہ نہیں باہر پیر رکھن دا. وہ جب آئے نا دوست, میں نے کہا تسا میں نو پھسایا, اتنا بڑا میں خطیب پاکستان ہوں, تے تسا اتھے تے لگدا ہے خطیب گلی بھی میں نہیں بچے. انہاں آکھیا تو حوصلہ رکھ, تقریراں بھی کروانی ہیں, جلوس بھی کڈنا ہے. میں آکھیا تسا میرا ہی کڈنا ہے. سبحان اللہ. تے جیڑے ویلے ہوئی سویر نماز گئی اندر پڑھی, تے میں آکھیا ہون, انہاں آکھیا تینوں باہر لے جانا ہے پر تینوں ٹائم تے لے جانا ہے, کیونکہ تیرے کولو یہ سردی صحیح نہیں جانی. میں نے آکھیا بندے نہیں ہونے, کلا میں اپنے آپ نو سناواں گا. جب میں باہر آیا تو اس کافر حکومت نے بندوبست, ایسے تھریشر تھے برف اٹھانے والے, تھریشر اٹھائے برف مارے, ادھر ڈھیر لگے ہوئے, سڑک کے اوپر مشینیں چل رہی جو پہلے نمک پھینکتی, پھر اوپر روڑے چھوٹے چھوٹے بجری پھینکتے جا رہے ہیں سڑک پہ تاکہ چلنے والے چلیں, سلپ نہ ہوں. اب بجری پہ جو آئے بندے, چھوٹے چھوٹے پھول, چھوٹی چھوٹی کلیاں, بھر گئی اوسلو کی گلیاں, ہاتھ میں جھنڈے اور زبان کے اوپر یہ نعرے, یا نبی سلام علیکہ,
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی مصطفیٰ جان رحمت پہ جدھر میں تکوں جتھا دیکھا جتھا بھالا جتھا نظر ٹکاوا جیندے جیندے منہ نو دیکھا تیرا منہ پکاوا میں آکھا باپ کملی والے میں صدقے جاوا اے عورتیں یہ مرد یہ بوڑھے یہ بچیاں عید کا سما عید کیا شے ہے مسلمان جھنڈے لہرائیں اور درود سلام پڑھتے جائیں یہودی عیسائی ایتھیسٹ وہ کیمرے لگائیں حیران ہو جائیں انہوں نے کہا صدقے جائیں وہ اتنی 100 سال گزر گئے وہ کہاں آمنہ کا لال کہاں یہ حال کال ان کو اب بھی ہے اپنے نبی کا خیال ہائے ہائے کیا سمجھ آ رہی ہے ایتھا تا سارے اپنے بیٹھے ہیں تے چاس نہیں بن رہی تے جتھے اتے یہودی تک کے اس پاسوں عیسائی تک کے ادھوں کوئی ہندو ادھوں سکھ ادھوں کوئی ملحد تک کے تے درمیان وچ مسلمان پیر رکھے پھر آکے کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں کیوں نہ تھمکاں نال بھجاں کونین دا مالک چاہی ویندا اتے مسابقت مقابلہ ہوئے تے چاس ہور ہوندی ہے اساں بھی تے انہا زور نہیں لاندے بس کوئی ادھوں تے کوئی ادھوں اتے تڑ کے پورا خطیب بن کے نہیں سمجھ آ رہی پتہ ہوندے نا کہ آج غیر کھلوتے نے جنہ دے دل وچ ویر کھلوتے نے حیرت ہوندی ہے کہ سمندر او مینوں لے گئے انہاں آکھیا آج سمندر وچ محفل میلاد کرنی میں آکھیا خدا خدا کرو کہ سمندر وچ کیویں محفل میلاد انہاں جہاز بحری جہاز کرائے تے لیا سجایا تے جدوں میں جہاز جایا جہاز والے سیلر نے جہاز چلایا جدوں این بیچ سمندر آیا انہاں ہون نقیب محترم نے مینوں بلایا جا آکھی پاکستانیاں نو جا آکھی پرلیاں نانیاں نو کہ مدینے والے دا ذکر کنج کنج کتھے کتھے مسلمان کر دینے کر کر کے ذکر دل انہاں دے ٹھر دینے آپ کو مبارک ہو ایک توڑا قرضہ میرے ذمہ رہا ٹھیک ہے نا جی دعوت عشق رسول علیہ کیتے گئے جی سارے بیٹھے تے میں انہاں نو اپنے دوواں ہتھاں نال سلام پیش کردا اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محبت قبول فرماوے اور جو کچھ مینوں اللہ پاک نے توفیق دتی اودی توفیق دے نال میں جناب نو جیڑی تن ورتی تے آپ بیتی سنائی اللہ تعالی مولا علی پاک سبحان اللہ نبی پاک نے جدوں یمن دا مسئلہ بنیا حضور نے حضرت مولا علی نے بلایا تے فرمایا علی جا انہاں کیا سونے ہاں تلوار نال کام کراں کے پیار نال تلوار نال کے سرکار آکھیا تلوار آلا بھیجیا سی کام نہیں بڑھیا ان تو پیار نال کری تے جدو مولا علی گیا تے 6 مہینے وچ یمن سجن کایا پلٹ گئی پر مدینے آلے فرمایا علی ایک بندہ بھی اگر تو مسلمان کر لیا تے اے دنیا تے معافی ہادی دولت ایک پاسے ایک بندے دا ایمان میں قبلہ معینی صاحب قبلہ شاہ صاحب انہاں دا بھی شکر گزارا تے میں بارے دیگر توڑا ٹائم خاصا بہت زیادہ لے لیا
وہ کسی نے کہا تھا کہ آج میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، آج میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، ساقی معاف کرنا طبیعت خراب تھی۔